دہشت گرد کسی ریل کو یرغمال کر دے، ہم کہیں گے سانحہ ہو گیا۔ 12 مئی کو اگر ہلاکتیں ہو جائیں ہم کہیں گے سانحہ ہو گیا۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کراچی کی صدر مارکیٹ میں واقعی ایک ہری بھری مارکیٹ، گل مارکیٹ ہوا کرتی تھی، جو کراچی کے مین صدر کے چوراہے کے دائیں ہاتھ پہ واقع تھی، جس کے ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی بڑی شاپ کھلی تھی۔ وہاں پر بڑے بڑے مال بھی بنے ہوئے تھے، تو وہاں برتن سے لے کر کپڑا سے لے کر چادری سے لے کر آپ کو کھلونے سے لے کر آپ کو پانی کی بوتلیں، پانی کے گلاس، یعنی کہ سارے برتن، بستے، سب چیزیں ایک جگہ پر ملتی تھی اور بڑی اچھے ریٹوں پر ملتی تھی۔ اب یہ معاملہ تو حکومت وقت طے کرے گی کہ آگ کیوں لگی، کیسے لگی، شارٹ سرکٹ ہوا، اس میں دہشت گردی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فائنلی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے۔ صبح جب اطلاعات آ رہی تھی تو 4 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی۔ اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو یہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مگر سرکاری ذرائع سے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی ہم آپ کے نظر رکھیں گے۔ اب بات یہ ہے، ایک دکاندار کی فون آتی ہے جو اندر گل مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری سانس جو ہے اس میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے دھوئیں کی وجہ سے، مگر اس کا کوئی بھی ریسکیو نہیں ہو سکا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ یہ نظام، یہ انتظام، یہ حکومتی مشینری، اتنے پیسے، اتنی لاگت، ہم آگ جلانے کے قابل بھی نہیں رہے تو آگ بجھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یعنی کہ اگر کومری میں کوئی واقعات ہو جاتا ہے، وہاں لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے، وہاں ہم آگ جلانے سے دور گئے۔ اگر کہیں پر آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یا یہ چیزیں اتنی جدید نہیں کہ ہم آگ کو بجھا سکیں۔ وہ کسی فیکٹری میں واقعہ ہو گیا ہو، 400 بندے مر گئے ہو، پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ سانحہ ہو گیا۔ اب تک کوئی بھی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں عوام کے لیے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے جان و مال کی حفاظت کرے۔ پاکستان صرف ٹیکس دیتے رہیں گے، بجلی پہ ٹیکس، گیس پہ ٹیکس، پانی پہ ٹیکس، پارکنگ پہ ٹیکس، چپل، جوتی، ادویات پہ بڑھتا ہوا ٹیکس، یعنی ہر چیز پہ ٹیکس دیتے رہیں گے۔ مگر کوئی بھی آفت آ گئی، وہ چاہے کشمیر میں آئے، چاہے سندھ میں آئے، چاہے پنجاب میں آئے، تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے اور بڑی مشکل آ رہی تھی۔ حالانکہ دوسرے ملکوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ان پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اب یہ صرف مارکیٹ نہیں جلی ہے، اس مارکیٹ کے جتنے دکاندار ہیں ان دکانداروں کی سمجھے پورا گھر جل گیا ہے۔ جن مرحومین کی موت ہوئی ہے ان کا آپ یہ سمجھے پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آخری اطلاعات یہ تھی کہ میئر کراچی یا دوسرے نمائندگان بھی نہیں پہنچے، اگر پہنچتے بھی تو بھی کیا کرتے۔ اور یہ جو نظام ہے کب تک چلے گا؟ ہم سانحہ سانحہ کہہ کر کے پکاریں گے اور لوگ مرتے رہیں گے اور ہم صرف اس جستجو میں لگے رہیں گے کہ کچن کیسے چلے۔ کیا پاکستانی پیدا اس لیے ہوا ہے آئے اور مر جائے؟ یہ حکومت اردو پر بیٹھے ہوئے لوگ جتنی سیکیورٹی لیتے ہیں، جتنا فیول استعمال کرتے ہیں، جتنے
ان کی تنخواہیں ہیں سب ہمارے ٹیکس سے جاتی ہے، ان کے بین الاقوامی جو دورے ہمارے ٹیکس سے جاتے ہیں، ان کے بچے تو یہاں نہیں رہتے، رہتا تو غریب کا بچہ ہے، کاروبار غریب کا بچہ یہاں کر رہا ہے، ان کی ٹریڈ تو لندن میں ہے، ان کی ٹریڈ تو جو ہے دوسرے ملک میں ہے، ان کی ٹریڈ تو فیکٹری میں ہے، انہیں پیسہ گننے کی فرصت نہیں۔ مگر یہ واقعہ ہوا ہے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی میمن کمیونٹی کی دکانیں تھی، میں کہتا ہوں پاکستانی کی دکانیں تھی، اور میں بھی پاکستانی ہوں اور بحیثیت پاکستانی میں کہتا ہوں کب وسائل پیدا ہوں گے کہ ہم مرتے ہوں کو بچائے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بھی نہیں بچا سکتے، اسپتالوں کی حالت یہ ہے، وہاں علاج نہیں ہو سکتا، پاکستان کا بچہ اس امید میں ہے، اس انتظار میں ہے کاش کہ نظام ٹھیک ہو جائے، ورنہ صرف یہ لفظ سننے میں آئے گا اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز چلتی رہے گی کہ اب کتنے مرے۔ افسوس کی بات ہے، کتنی ثانیے اور برداشت کرنے ہوں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف سے، میں گزارش کرتا ہوں صدر پاکستان سے، میں گزارش کرتا ہوں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ان واقعات پر کمیٹیاں مت بنائیے، آپ کو سب پتہ ہے، اور ایکشن لے جو بھی ذمہ دار ہے، ایک ذمہ دار کو سزا دے، باقی سیکھ جائیں گے۔ پر بات کرنے کو دل بہت کرتا ہے، میں یہ کہوں کہ خون کے آنسو رو رہا ہوں، احساس مر گئے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف، صدر پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں سے کہ اس واقعے میں کمیٹیاں مت بنائیں۔ کمیٹی نے کون سے فیصلے کیے ہیں، کون سے فیصلے کیے، اس پہ دو ٹوک کوئی فیصلہ آنا چاہیے، کوئی نتیجہ آنا چاہیے۔ دشمن تو کڑی نظر لگا کر بیٹھا ہے، وہ کہے گا کہ دہشت گردی ہے، لسانی فساد کرانے کی کوشش کرے گا۔ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے یہ جو دکاندار ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا پہیہ ہے، ان کے انصاف کے لیے جو بھی ذمہ دار ہے ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی تو یہ سانے ہوتے رہیں گے، تو لوگ یوں ہی مرتے اور بکھرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اور بھی رات میں، بہت خیال رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔